اچھا خرم صاحب، اب آپ گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک پہ بھی آپ گئے ہیں، جی اور الحمدللہ۔ ان خوبصورت جگہوں کے اوپر گئے ہیں کہ جن کے ساتھ کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دل جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جا کر اقبال کی طرف سے، کیونکہ آپ مینلی اقبال کو بہت ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جی ماشاء اللہ لوگوں کے بیچ میں، اپنے شاہینوں کے بیچ میں ان کا شعور جو ہے دوبارہ جگا رہے ہیں، ان کا خون گرما رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی کلام، کوئی چیز جو آپ کو یاد آئی ہو، جو آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو؟ جی بالکل الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ عمرہ کا شرف عطا کیا۔ ہماری ہی کلاس سے بلاوا تھا، حاضری تھی یا پیشی تھی، جو بھی آپ اس کو سمجھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا۔ تو میں نے اس بارے میں ایک پوسٹ بھی کی تھی، روحانی طور پہ میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو عمرہ یا حج ہوتا ہے، یہ بیسیکلی آپ کی موت کی تیاری آپ ایک لحاظ سے ریہرسل کرتے ہیں۔ جی آپ اپنے خاندان کو پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں، آپ اپنا سارا مال و اسباب پیچھے چھوڑ کے دو سفید کپڑوں میں، جس طرح آپ آخرت کے سفر پہ جب جائیں گے تو وہ دو سفید کپڑے ہی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ نہ آپ کے ساتھ آپ کا رتبہ ہوگا، نہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی ٹائٹل ہوگا، نہ آپ کے ساتھ کوئی مال و دولت ہوگی، نہ بینک بیلنس ہوگا، صرف آپ ہوں گے اور آپ کا اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے وہاں پہ جا کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو اس میں فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اور جب آخری سفر ہوگا آپ کی زندگی کا تو آپ کو کوئی نئی زندگی نہیں ملے گی۔ بے شک۔ تو یہ فرق ہے جو میں نے محسوس کیا، جو روحانی طور پہ میں سمجھا ہوں کہ یہ جو عمرہ اور حج ہے، یہ اس لحاظ سے بھی آپ کو ایک روحانی طور پہ ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو صحیح کر لیں، اور آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ بہت زبردست، واقعی میں ہی آپ کا یہ جو اس کے بارے میں سوچ ہے یہ بہت سینسیبل ہے، جی اور ہاں۔ واقعی میں اس کا جو ہے وہ لگتا ہے کہ اس کا کافی، کیونکہ اٹس لائک اے ڈرل، کہ جس طریقے سے فائر کی ڈرل ہوتی ہے تو پہلے آپ پریپیئر ہوتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مسٹیکس ہیں آپ کی تو آپ ریورس کر سکتے ریورس ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو مین جس وقت واقعی میں آگ لگ آگ جاتی ہے لگ تب جاتی کچھ ہے۔ تو ریورس نہیں اس ہو لحاظ سکتا۔ سے ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، بے شک۔ ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس کی تیاری کر لیں اور اپنے معاملات کو، اپنے پروفیشنل آنیسٹی اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور جن کے ساتھ ہمارے اگر کچھ ناراضگیاں بھی ہیں تو ان کو دور کیا جائے۔ یہی میسج ہے اس سارے سفر کا۔ تو باقی جو اقبال جو ہے وہ ہر وقت میرے ذہن میں رہے، ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک روحانی تعلق رہا ہے، اور مختلف ان کے اشعار میں ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ میں نے وہاں پہ ایک ہی دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اقبال کا ایک شعر ہے کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اقبال کا جو پیغام جو میں لے کے چلا ہوں، اے اللہ میرے آواز میں اتنا اثر رکھ کہ وہ جوانوں، کیونکہ جوانوں کی پریورٹیز جو ہے نا وہ چینج ہو رہی ہیں، اور ان کو اقبال آشنائی کے ذریعے ہم اسلام کی آشنائی کروا سکتے۔ تو اقبال کو جب وہ سمجھیں گے تو خود بخود وہ اسلام کی طرف راغب ہوں گے، اور یہ جو فضول قسم کی چیزوں میں وہ سوشل میڈیا پہ یا جو گیمز اور جو اس قسم کی چیزوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اس کے بجائے وہ اپنے کسی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ لے کے میں گیا۔ تو میں اس سلسلے میں ایک تو میں جو اقبال کا کلام میں نے میرے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے، اس میں ایک جو طواف کعبہ ہم نے کیا اور جو عمرہ کیا ہم نے بیت اللہ میں، تو وہ اس کے بارے میں اقبال کے کلام سے میں نے ایک اٹھایا ہے، ایک غزل ہی ہے ان کی، اور اس کے بعد پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی ایک بہت ہی خوبصورت ایک نعت ہے، وہ میں پڑھنا چاہوں گا آج۔ پہلے میں جو ان کا طواف سے ریلیٹڈ ہے، کمال جوش جنوں میں رہا میں گر میں طواف، کمال جوش جنوں میں رہا میں گر میں طواف، خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف۔ یعنی وہ روحانی طور پہ اپنے آپ کو کعبہ بیت اللہ شریف میں محسوس کر رہے ہیں طواف کرتے ہوئے، اور طواف کرتے ہوئے ان پہ وہ جنون کی کیفیت طاری ہو گئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی وجہ سے، کہ ان کو یہ خدشہ ہو گیا کہ کہیں اس جنون میں مجھ سے
غلاف کعبہ کی بے حرمتی نہ ہو جائے. یعنی اتنا یعنی وہ ظاہر ہے کہ جنون کی کیفیت ایک ہوتی ہے انسان کے اندر جب وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے, اپنے وہی آپ کو محبت محسوس سے کرتا ہے. بندہ لپٹ کے جو پیار وہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ بھول جاتا آپ ہے یقین بندہ. کریں مبشر کہ وہاں پہ واقعی میں نے یہ کیفیت دیکھی جب آپ جاتے ہیں نا حجر اسود کے پاس. وہاں پہ تو یقین کریں نہ پچھلی دفعہ مجھے موقع مل سکا اور نہ اس دفعہ موقع مل سکا کہ میں اس کو چوم سکوں, کیونکہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور لوگ وہاں پہ واقعی میں جنونی ہو رہے ہوتے ہیں. مطلب بعض کا تو وہاں پہ خواتین بھی ہوتی ہیں اور ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, لیکن لوگ جو ہے نا وہاں پہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو کسی طرح ہاتھ لگا لیں, چوم لیں. اسی طرح جو رکن یمانی ہے وہاں پہ جہاں سے کہا جاتا ہے کہ مولا علی کے لیے ولادت ہوئی تھی اور دیوار کعبہ شک ہوئی تھی, وہ بھی میں نے دیکھی, دوسری بار زیارت کی اس جگہ کی. وہاں پہ کلپ لگے ہوئے ہیں آج بھی, کیونکہ وہ بار بار وہ جگہ جو ہے نا وہ شک ہو جاتی ہے بار بار. تو اس کو بھی اس جگہ پہ بھی بہت رش تھا. پھر جو حتیم ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھی جائے, وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا. پھر جب کعبہ کی دیواریں ہیں, آج کل ویسے بھی شعبان اور رمضان, شعبان کے آخری دن تھے, رمضان آنے والا تھا, تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے نا. تو وہ حاجیوں کو صرف آگے جانے دے رہے تھے, جو عام سادہ لباس میں تھے وہ حرم کے اندر نہیں آ سکتے تھے. اچھا. تو اس کے باوجود بھی اتنا رش تھا کہ آپ جو دیوار کعبہ تھی اس تک بھی آپ کی ایکسیس بڑی مشکل سے ہوتی تھی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں تک پہنچ پایا اور میں نے وہی کیفیت محسوس کی. کمال جوش جنوں میں رہا میں گھر میں طواف, خدا کا شکر سلامت رہا حرم کا غلاف. ٹھیک ہے, یہ اتفاق مبارک ہو مومنوں کے لیے کہ یک زباں ہے فقیہان شہر میرے خلاف. یہ میں نے پہلے بھی ایک بار یہ شعر پڑھا تھا کہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ تو جو مذہبی طبقہ ہے یا علماء کا طبقہ ہے یہ کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتا, ایک دوسرے کے ساتھ ان کے اختلافات ہی چلتے رہتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اقبال کے بارے میں بھی فتوے دیے اس زمانے میں جب انہوں نے شکوہ لکھی خاص طور پہ, تو بہت زیادہ ان کے خلاف فتوے نکالے گئے کہ یہ کیا گستاخی کی گئی ہے اور اس طرح سے اور بھی اس کے علاوہ بھی. لیکن پھر جب انہوں نے جواب شکوہ لکھی تو پھر سب زبانیں بند ہو گئی تھیں, تو اس میں پھر وہ سارے آنسرز ان کو مل گئے تھے. تو یہ یہاں پہ اسی کا ایک ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک اتفاق کی بات ہے مومنین کے لیے, ایک خوشخبری ہے کہ جو لوگ کسی بات پہ اتفاق نہیں کرتے کم از کم اقبال مخالفت میں وہ اکٹھے ہو گئے. تو چلو ایک بات پہ تو اکٹھے ہو گئے ہو. ٹھیک ہے, تڑپ رہا ہے فلاطوں میان غیب و حضور, ازل سے اہل خرد کا مقام ہے آراف. فلاطون جو ہے وہ یہاں پہ فلاسفرز کی نمائندگی کر رہا ہے. تو فلسفے میں ایک مسئلہ ہے غیب و حضور کا کہ کیا اللہ تعالیٰ غیب میں ہے یا حاضر ہے. یہ ایک بہت بڑی ایک فلسفے کی اور صوفیزم کی ایک بحث ہے. تو اب اس کو سالو نہیں ہو پا رہا تھا وہ, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے آنے سے یہ معاملات جو ہیں وہ ان کا سلوشن ملا. اسی لیے ایک شعر یہ بھی ہے نا کہ تیرے بیان سے کھل گئیں تیرے عمل سے حل ہوئی, منطقیوں کی الجھنیں فلسفیوں کی مشکلات. یہ ایک نعت کا شعر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیرت سے, اپنے شریعت سے ان چیزوں کا آنسر کیا جو کہ پرانے وقتوں سے فلاسفرز کی آنسر نہیں مل رہے تھے. غیب و حضور کا جو انہوں نے مسئلہ وہ جو ہے وہ کھل کے انہوں نے پیش کیا. ازل سے اہل خرد کا مقام ہے آراف. آراف آپ کو پتہ ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے جہاں پہ صدیوں تک ہم نے جو ہے نا انتظار کرنا ہے کہ فیصلہ ہمارا ہوگا کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں جا رہے ہیں. تو وہ درمیان میں ہی پھنسے ہوئے ہیں وہ فلاسفر جو ہیں, وہ آج تک جو ہے اس کا مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے.